اب ہے خانان ہمارا چوتھا نقطہ۔ اس میں کیا ہے کہ پہلا اور دوسرے خون کی کچھ مقدار، یعنی اس میں بھی وہی تیسری پوائنٹ والی بات ہے کہ پہلے خون کا اور دوسرے خون کا کچھ مقدار عادت کے دنوں میں ہے۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ جو پہلا خون ہے وہ اس میں حیض کی شرط نہیں ہے، یعنی 3 دن نہیں ہے، 3 دن سے کم آ رہا ہے۔ اس صورت میں ضروری ہے کہ پہلے خون کے آخری 3 دن، درمیان میں پاکی کے دن اور دوسرے خون کے اتنے دنوں کو حیض قرار دے گی کہ جو سب کو ملا کر 10 دن بنتے ہوں، اور اس کے بعد والے سارے خون کو استحاضہ قرار دے۔ لہٰذا اگر پاکی کے ایام 7 دن ہوں تو دوسرا خون سارا کا سارا استحاضہ ہوگا، وہ بھی 2 شرائط کے ساتھ۔ ضروری ہے پہلے آنے والے پورے خون کو حیض قرار دے۔ اب اس کے بھی کون سی 2 شرطیں ہیں؟ پہلی شرط، اسے اپنی عادت سے کچھ دن پہلے خون آیا ہو کہ اس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ عادت تبدیل ہو کر وقت سے پہلے ہو گئی ہے۔ یعنی ایک ہے کہ جو معروف ہوتا ہے کہ ہاں 1-2 دن تک کیا ہوتا ہے بھی، چل 1-2 دن ہو جاتے ہیں کہ خواتین کا ہے کہ 1-2 دن پہلے ان کو آ جاتے ہیں، یہ عرف عام ہے، متعارف ہے، مشہور ہے یہ۔ لیکن اگر وہ 5-6 دن ہی اس کو پہلے آ گئے ہیں تو اب کیا اس کی وقت کی عادت کیا ہو گئی ہے؟ بدل گئی ہے۔ نمبر 2، اور وہ اسے حیض قرار دے تو یہ لازم نہ آئے کہ اس کے دوسرے خون کی کچھ مقدار جو کہ عادت کے دنوں میں آیا ہو، حیض کے 10 دن سے باہر ہو جائے۔ مثلاً عورت کی عادت مہینے کی چوتھی تاریخ سے 10 تاریخ تک تھی، یعنی 4 تاریخ سے 10 تک اس کی عادت تھی، اور اسے مہینے کے پہلے دن سے چوتھے دن کے آخری وقت تک خون آئے اور وہ دن کے لیے پاک ہو، اور پھر دوبارہ اسے 15 تاریخ تک خون آئے، تو اس صورت میں پہلا پورے کا پورا خون حیض ہے، اور اسی طرح دوسرا وہ خون بھی جو 10ویں دن کے آخری وقت تک آئے حیض کا خون ہے۔